دوستو ایک مشہور یوٹیوبر ہے جو کم وقت میں بہت بڑے بڑے فنکاروں تجزیہ نگاروں اور ڈانسوروں کو بہت پیچھے دھکیل گئے ہیں۔ انہوں نے وہی طریقہ اپنایا جو اکثر پاپولر ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مارکیٹ میں وہی سودا بیچا جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں۔ ان سے جلدی جلدی میں غلط کام ہو گیا، یعنی توہینی مواد کو انہوں نے شیئر کر دیا۔ مواد یہ تھا کہ توہین مذہب پر جو قانون لاگو ہے، اس دفعہ پر ایک پروڈکٹ انہوں نے لانچ کر دی، اور مزید غلطی یہ کر دی کہ انہوں نے یہ بھی بیان کر دیا کہ کیونکہ مجھ پر 295 سے اے بی لگ چکا ہے، اس لیے میں اس کا نام اسی پر رکھ رہا ہوں، جو انتہائی بیوقوفی کا کام ہے، خاص کر ایسے معاشرے میں جہاں ان معاملات میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا، ایف آئی آر درج ہوئی، مقدمہ ہوا، اور مرشد اور سائن لوگ پہنچ گئے انہیں۔ سائن لوگ ان کے گھر کے ارد گرد بھی اور متعلقہ تھانے میں بھی بیٹھ گئے۔ بٹ صاحب نے معافی مانگی، لیکن معاملہ سائن لوگوں کے پاس ہے کہ وہ اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ دوستو، مذہب کسی بھی معاشرے کے بنیادی اقدار میں سے ایک ہوتا ہے، اور جب مذہب کی حرمت کا معاملہ آتا ہے تو جذبات مزید گہرے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون اس حساسیت کے پیش نظر تشکیل دیا گیا تاکہ نبی کریم کی شان میں گستاخی کو روکا جا سکے، لیکن رجب بٹ صاحب نے خود اس قانون کی توہین کر ڈالی جو توہین کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ دوستو، پاکستان میں دفعہ 295 اے کا نفاذ برطانوی دور کے قوانین سے جڑا ہے۔ یہ پہلو بھی دلچسپ ہے کہ یہ قانون انگریزوں نے اپنی نوآبادیات کو قائم رکھنے کے لیے بنایا تھا، تاکہ جب کبھی مذہب کی ضرورت پڑے تو وہ اس کا استعمال کر سکیں، کیونکہ مذہب کے معاملات میں تقسیم کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن 1986 میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس میں سختی کر دی گئی، خاص طور پر 295 سی کا اضافہ کیا گیا، جس کے تحت نبی پاک کی شان میں گستاخی کی سزائے موت یا عمر قید مقرر کی گئی۔ یہ قانون کیا کہتا ہے؟ 295 یہ کہتا ہے کہ کسی بھی مذہب کی بے حرمتی پر 10 سال قید ہے۔ 295 بی قرآن مجید کی بے حرمتی پر عمر قید کی سزا دیتا ہے، اور سی جو ہے وہ نبی کریم کی شان میں گستاخی پر سزائے موت یا عمر قید کا تقاضا کرتا ہے۔ دوستو، سوشل میڈیا پر مذہبی تجارت کافی سیل ہوتی ہے۔ رجب بٹ صاحب نے توہین رسالت کے قانون 295 سی کو ایک تجارتی برانڈ کے طور پر استعمال کیا، جو ایک غیر سنجیدہ عمل تھا۔ سائن لوگوں نے جب قانون بنا دیا تو پھر اس کو مذاق بنانا ایک امکانہ عمل ہے، کیونکہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں ایک اجتماعی نفسیات بھی ہوتی ہے، آپ اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ جب صحیح لوگوں نے دیکھا کہ قانونی شک کا مذاق بنایا جا رہا ہے تو اس سے یہ پیغام جاتا ہے کہ قانون بے اثر ہو چکا۔ دوستو، پاکستان میں یہ صرف ایک قانونی معاملہ نہیں بلکہ یہ ایک مذہبی اور اخلاقی اصول بن چکا ہے، جس کا احترام ہر شہری پر لازم ہے۔ سوشل میڈیا پر بڑھتی ہوئی غیر سنجیدگی کے پیش نظر والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اس معاملے میں سمجھاتے رہیں کہ مذہبی معاملات میں دخل اندازی انہیں کسی بھی خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔